عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویکلی سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ٹہرو کے یہاں شہنشاہ ہند سو رہا ہے، انارکلی کی گہما گہمی میں ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کرنے والے قطب الدین ایبک کا یہ مزار آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، لاہور میں جاہ و جلال کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کرنے والے دو مسلمان حکمرانوں کی قبریں موجود ہیں، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، لیکن آج ان کی قبروں سے حسرتناک افسردگی ٹپکتی دیکھی جا سکتی ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ تو راوی کے اس پار شاہدرہ میں واقع ہے، اور قطب الدین ایبک کا مقبرہ انارکلی لاہور میں ایستادہ ہے۔ انارکلی سے میو ہسپتال کی جانب جانے والی سڑک کو ایبک روڈ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سڑک چھوٹی سی ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ آسودہ خاک ہے۔ یہ ہندوستان میں پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک ہے۔ دہلی کا معروف قطب مینار اسی ذیشان بادشاہ کی یادگار ہے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کون تھا؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1206 عیسوی میں ہندوستان میں اسلامی حکومت کا پرچم لہرانے والے مسلم سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک خوبصورت مرد نہیں تھے۔ ترکمانستان میں بردہ فروشوں کے ہاتھ لگنے کے بعد انہیں غلاموں کی طرح بیچا جاتا رہا ہے۔ قطب الدین ایبک 1150 عیسوی میں ترکستان، جس کا نیا نام قازقستان ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ایبک ایک قبیلے کا نام تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو قطب الدین ایبک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو غربت کی وجہ سے غلامی کرنی پڑی، اور آپ بچپن میں ہی تھے کہ غلاموں کی منڈی سے آپ کو نیشاپور کے قاضی فخر الدین نے خرید لیا۔ قاضی صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، اور وہ آپ کو ترکستان سے غزنی لے گئے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے قطب الدین ایبک خوبصورت نہیں تھے، اور ایک انگلی بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ ان کو یعنی کہ قطب الدین کو ایبک یعنی شل، خستہ انگشت کہا جائے، جیسے انگلی ٹوٹی ہوئی انگلی، اسی کو ایبک کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کے نام کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ لیکن جب قسمت مہربان ہو تو وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی، کیونکہ انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری قاضی فخر الدین کے پاس پہنچے تھے، اور قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، تو غوری نے قاضی صاحب کو کثیر مال دے کر ایبک کو خرید لیا تھا۔ قطب الدین ایبک نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا، یعنی حافظ قرآن بن گئے، اور عربی و فارسی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ آپ نے حربی کمالات پر عبور حاصل کرے، حربی یعنی جنگی کمالات پر۔ رفتہ رفتہ آپ کی صلاحیتوں اور کمال فن کا ڈنکا بجنے لگا۔ آپ ہر معرکے میں سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہوتے، اور اپنی بہادری، شجاعت اور ذہانت کے جوہر دکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتوں پر بادشاہ کا اعتماد بڑھتا چلا گیا، اور بادشاہ آپ کی ذمہ داریوں اور مراتب میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا، اور 1192 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کر دیا۔
اگلے سال سلطان نے قنوج پر چڑھائی کی. اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کر دیا. اس بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان غوری نے ایبک کو اجمیر اور دہلی کا گورنر بنا دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی ان سے کرا دی. قطب الدین کا ستارے اقبال چمکتا گیا. جو بچپن میں غلام بنا لیے گئے تھے، بیچے گئے تھے، وہ اب ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر کے داماد بن گئے تھے. اس بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان غوری نے ایبک کو اجمیر اور دہلی کا گورنر جو بنا دیا تو وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے. اور سلطان محمد غوری کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دو آبا، بہار اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی. قطب مینار جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، اسے 1193 عیسوی میں تعمیر کیا گیا. اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی کی نسبت سے رکھا گیا، نہ کہ قطب الدین ایبک کی نسبت سے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے قطب الدین ایبک کو خاص محبت تھی. اس مینار کو یونیسکو نے ورلڈ ورثہ قرار دیا ہے. قطب مینار کے احاطے یا کیمپس میں قوت اسلام مسجد، علاؤالدین خلجی کا مقبرہ، قطب آئرن پلر، علائی دروازہ، امام زامن کا مقبرہ، التمش کا مقبرہ، لالٹین جیسا پلر، ادھورا علائی مینار قائم ہے. علائی کا مطلب ہے سلطان علاؤالدین خلجی سے منسوب. جو یہاں گھومنے جاتے ہیں یہ تاریخی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں وہاں پر. قوت اسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں عہد خاندان غلامہ کی ایک عظیم یادگار جس کا نام قطب مینار ہے، عالمی شہرت کا حامل ہے. قوت اسلام مسجد قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیرات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے. یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دہلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی. اس کی تعمیر کا آغاز 1190 عیسوی کی دہائی میں ہوا. 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں اس میں توسیع کر کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا. ایک دفعہ سلطان شہاب الدین نے ایک رات جشن کی ایک محفل منعقد کی. اس محفل میں سلطان کے قریب ترین امراء اور درباری شامل تھے جنہیں اس نے خلعت اور انعام و اکرام سے سرفراز کیا. سب سے زیادہ بیش قیمت انعام قطب الدین کو ملا. قطب الدین نے اپنے حصے کا شاہی انعام فراشوں اور شاہی خدمتگاروں کو بخش دیا. اس جود و سخا کی خبر جب شہاب الدین غوری تک پہنچی تو وہ قطب الدین کی دریا دلی اور فیاضی سے بہت خوش ہوا اور اس نے قطب الدین کو درباری سے ترقی دے کر امراء میں شامل کر کے اس کی جگہ شاہی تخت کے عین سامنے مقرر کر دی. اپنی فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش یا لکھ داتا کے نام سے وہ مشہور ہے. ناظرین گرامی، قطب الدین کا معمول تھا کہ وہ ہر روز چارے کے حصول کے لیے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا. ایک دن جنگل میں دریائے مرو کے کنارے اس کا سامنا خوارزم شاہ جو شہاب الدین غوری کا مخالف بادشاہ تھا، اس کے جرنیل سلطان شاہ کی فوج سے ہو گیا. دونوں میں لڑائی ہوئی. قطب الدین اس لڑائی میں بڑی جرأت اور دلیری سے لڑا مگر لشکر کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے اور سلطان شاہ کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے. خوارزم شاہ کے لشکری قطب الدین کو سلطان شاہ کے سامنے لے گئے. سلطان شاہ کے حکم سے قطب الدین کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا. جب غوری اور خوارزمی لشکروں میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور سلطان شاہ شکست کھا کر فرار ہوا تو شہاب الدین غوری کی سپاہی اسے اسی عالم اسیری میں ماں پنجرے کے اونٹ پر لاد کر شہاب الدین کے سامنے لائے. سلطان شہاب الدین غوری نے اسی وقت اسے آزاد کر کے گلے لگایا اور گلے میں موتیوں کے ہار ڈالے. شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا یہاں پر تخت نشین ہوا. تو قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی گئی. ناظرین گرامی، ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دے یہاں پر، انشاءاللہ بریک کے اس پار اسی داستان کو آگے بڑھاتے ہیں.
ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے انوکھی محفل میں۔ ناظرین، جب قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی گئی، قطب الدین ایبک کی شجاعت اور سخاوت کی داستانیں ہر طرف پھیل چکی تھی، عوام ان سے محبت کرتے تھے۔ لاہور شہر کے باسیوں نے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 25 جون 1206 کو جب آپ لاہور آئے تو اگلے دن آپ کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ آپ کے عوامی و سماجی بہبود کے کاموں کی وجہ سے عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ آپ اپنی رعایا پر اتنے مہربان تھے کہ پیار اور عقیدت سے لوگ آپ کو لکھ بخش اور لکھ داتا کہتے تھے۔ آپ سخاوت کرنے کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم یعنی ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کی بارش تمام رعایا پر بلا تفریق ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں بہت سا مال و اسباب لایا گیا تو آپ نے فوراً وہ سب عوام میں تقسیم کر دیا۔ سلطان غوری کی موت کے بعد قطب الدین ایبک نے 1206 میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور 4 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور آپ نے ہی بر صغیر میں 13ویں صدی میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا پرچم لہرایا، جس سے ایک منظم اسلامی ریاست تشکیل پائی ہندوستان۔ اس حکومت کو غلاموں کی حکومت اور مملوک حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کے بعد یہ حکومت 1290 عیسوی تک چلتی رہی تھی۔ آج جس جگہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے، یہاں اس کا وسیع محل ہوا کرتا تھا۔ تب سے اس علاقے کا نام محل قطب غوری مشہور ہے۔ محل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ قطب الدین ایبک محل میں چوگان یعنی پولو بھی کھیلا کرتے تھے۔ آپ اس کھیل کے بہت شوقین تھے، یہی کھیل آپ کی موت کا سبب بن گیا۔ 1210 عیسوی میں آپ اپنے محل میں پولو کھیل رہے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور اپنے خالق سے جا ملے۔ کہا جاتا ہے گھوڑے سے گرتے وقت لوہے کی زین آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، جس کے باعث آپ کی موت واقع ہو گئی۔ یوں ہندوستان پر 4 سال تک مثالی حکومت کرنے کے بعد آپ اپنے محل میں ہی آسودہ خاک ہوئے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ چوگان، جسے انگریزی میں پولو کہتے ہیں، کھیل اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ جان لیں کہ یہ کھیل صدیوں پہلے 3000 سال قبل مسیح ہندوستان کی ریاست منی پور میں کھیلنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کھیل ہندوستان کا شاہی کھیل بن گیا اور بادشاہوں نے چوگان کو مختلف شہروں میں مروج کیا۔ چوگان جسے گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے اور اس میں ایک لکڑی کی چمکدار گیند اور گھڑ سوار کو ایک چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کھیل ہاکی کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس میں آپ گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التمش 1215 عیسوی میں جب لاہور آئے تو آپ سلطان قطب الدین ایبک کے مزار پر حاضر ہوئے، فاتحہ خوانی کی اور یہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس وسیع و عریض اور خوبصورت مقبرے کی تعمیر پر کثیر دولت خرچ ہوئی۔ لوگ بادشاہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ہر سال 14 رجب کو بادشاہ کا عرس تک منایا جاتا تھا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم اور ہر دل عزیز بادشاہ قطب الدین ایبک کے شایع نشان اس کے مقبرے کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن مغلیہ دور میں شہر کی توسیع ہوتی گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگا۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد دیگر تاریخی عمارات کی طرح یہ مقبرہ بھی زمانے کی دست برد کا شکار ہونے لگا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ مقبرے سے قیمتی پتھر اور سامان لوٹ لیے گئے، مقبرے کو خستہ حال چھوڑ دیا گیا۔ انگریز کے دور میں مقبرے کے گردنواہ میں آبادی بڑھنے لگی، محل کا نام و نشان مٹنے لگا، البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی، جبکہ میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک روڈ رکھ دیا۔ انگریز چونکہ مسلمانوں میں ان کے بادشاہوں کے حوالے سے احساس کمتری کی کیفیت قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے مطالبے پر مقبرے کو محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں دے تو دیا، لیکن اس کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات نہیں کیے جو ضروری تھی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے حکمرانوں سے محترم حفیظ جالندری نے گزارش کی تھی اور مقبرہ قطب الدین ایبک کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے مقبرے کے ارد گرد کے مکانات سمیت 2.5 ایکڑ اراضی خریدی اور 1968 عیسوی میں مقبرے کے اثر نو تعمیر کا آغاز ہوا، مگر ملک کے حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ آخر جولائی 1979 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مقبرے کی تعمیر پر 9,21,560 روپے کی لاگت آئی۔ مقبرے کی تعمیر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے کی گئی۔
کوشش کی گئی کہ اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جو انداز تعمیر اس دور میں مسلمانوں کا تھا۔ مقبرہ چوکور ہے، چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہیں، فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں۔ مقبرے کا گنبد منفرد انداز کا ہے جس کے وسط میں فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کندہ ہیں۔ نامور خطاط حافظ یوسف صدیدی نے فن خطاطی کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ خطاطی کا انداز بھی ایبک کا اپنایا گیا ہے۔ مقبرے کے احاطے میں چھوٹا سا باغیچہ بھی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ وہ بادشاہ ہیں جو اپنے حکمرانی کے دور میں بہترین انداز میں حکمرانی کرتے ہیں، پھر گزرتے ایام کے ساتھ بادشاہوں کا کیا حال ہوتا ہے اور پھر مقبروں کو لے کر کی کس طرح کی تاریخ بنتی چلی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرکیف مقبرے بنانا نہ بنانا، وہاں جانا عرس کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز ناجائز کے حد تک ہم لوگ جانتے رہیں گے، لیکن ہمیں تاریخ کے حوالے سے ہی جاننا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے بادشاہت کی تھی، کس طرح انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے حکمرانوں نے تمام رعایا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے اور الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقبرے سے ہٹ کر کے ان کی زندگی کی جو اچھائیاں ہیں، انہوں نے جو حکمرانی کی ہے، اس کو ہم تمام لوگوں کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کی داستان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات